حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی نیکیاں بڑی کرتے تھے لیکن اس میں زیادہ اہتمام کرتے، اس میں نوافل زیادہ پڑھتے، روزے زیادہ رکھتے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتے، بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھتا ہے، کتنے جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ فرمایا جو شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھتا ہے کل بروز قیامت جنت میں وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شعبان المعظم کی ابتدائی تاریخوں کے 3 روزے رکھتا ہے اور 3 روزے آخر میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی اونٹنی عطا کرے گا جس پر سوار ہو کے یہ جنت میں جائے گا۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، ہمیں اس میں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک میں مسئلہ ضروری سمجھتا ہوں، یہ بھی ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ بعض افراد شعبان المعظم میں روزے رکھنے کے بارے میں منع کرتے ہیں کہ نہ رکھو، اور بعض کہتے ہیں جی ضرور رکھنے چاہیے۔ تو اس کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ شعبان المعظم میں روزہ رکھنا یہ نفلی روزہ ہے، کیا ہے؟ اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا یہ فرض روزہ ہے۔ اگر ایک بندہ اس کا جسم اتنا کمزور ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے شعبان المعظم میں روزے رکھ لیے تو میرے جسم میں اتنی نکاہت آ جائے گی، اتنی کمزوری آ جائے گی کہ میں پھر رمضان کے روزے نہیں رکھ سکوں گا، ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شعبان کے روزے نہ رکھے، وہ رمضان شریف کے روزے رکھے، ٹھیک ہے؟ اور جو سمجھتا ہے کہ بھئی میں شعبان المعظم میں روزے رکھوں گا، مجھے روزے رکھنے کی عادت پڑ جائے گی، میرا جسم جو ہے وہ روزے رکھنے کی لائن پر چل پڑے گا، تو پھر میرے لیے رمضان کے روزے رکھنے بڑے آسان ہو جائیں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شعبان المعظم کے روزے رکھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں جب ہم ابتدائی روزے رکھتے ہیں نا تو انسان کے جسم میں نکاہت کمزوری سی آ جاتی ہے، پھر 4-5 روزے رکھنے کے بعد پھر روٹین بن جاتی ہے، پھر اس کے لیے باقی روزے رکھنے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ روٹین ہم شعبان میں ہی بنا لیں تو رمضان کا سارا مہینہ ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اصل میں فرق اس وجہ سے ہے، جس بندے کے جسم میں اتنی نکاہت ہے، کمزوری ہے کہ وہ سمجھتا ہے، اس کو یقین ہے اگر میں نے شعبان کے روزے رکھ لیے تو پھر میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ میں رمضان کے روزے رکھ سکوں، ایسے بندے کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ شعبان کے روزے نہ رکھے، رمضان کے روزے رکھے۔ اور جو سمجھتا ہے کہ بھائی میں شعبان میں روزے رکھوں گا، میری روزے رکھنے کی روٹین بن جائے گی، میری عادت بن جائے گی، اور میں رمضان کے روزے آسانی سے رکھ سکوں گا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی، ایسے بندے کو چاہیے کہ شعبان المعظم میں روزے رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ، کیونکہ رمضان المبارک میں تو سارا مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نوافل کی کثرت کرتے، قرآن مجید کی تلاوت، اور ہمیں بھی چاہیے
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کی آمد ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر نوافل کی کثرت کریں۔